الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس سے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 43 اور 44 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن جب کفار کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو وہ اس وقت پکاریں گے اور کہیں گے کہ کاش شیطان اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، یہ تو بہت بڑا ساتھی ہے جو خود بھی ڈوبا ہمیں بھی ڈبویا۔ تو اس وقت ان کی آؤ فریاد کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی نفع نہیں دے گی۔ یہاں کفار مکہ کو یہ ایک تلقین ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم حق بات کو مان لو، اللہ کی توحید کو مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لو۔ اللہ کے ساتھ تم نے جو دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں، جو دوسرے شریک کار بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، گویا یہ لوگ آپ بار بار ان کو نصیحت کر رہے ہیں، بار بار آپ ان کو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، یہ گویا ایسے بہرے ہیں کہ آپ سنا نہیں سکتے، ایسے اندھے ہیں کہ آپ ان کو راہ نہیں دکھا سکتے، کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی حق بات سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ ان کو حق بات بتاتے ہیں لیکن ان کو راہ حق نظر نہیں آتی، سنتے ہیں راہ حق پر چلتے نہیں، گوئے یہ اندھے ہیں۔ تو اللہ نے ان پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ ان کی فکر مت کریں، ان کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کی بہتری کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا تاکہ یہ شرک کی گندگی سے بچ جائیں۔ اگر یہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو ان کی مرضی، یہ آخر نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم ان کو اپنا وعدہ یاد دلائیں گے، ہم ان کو اپنی قدرت یاد دلائیں گے۔ آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ سلم پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے، آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ یعنی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے
یعنی جو آپ کو میسج دیا گیا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، جو آپ کو شریعت دی گئی ہے، آپ اس شریعت کو تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں۔ جب آپ سے جو پہلے پیغمبر جب کے گزر چکے ہیں، ان پر جو شریعت نازل ہوتی تھی یکدم نازل ہوتی تھی، ان کے لیے اللہ نے انزل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تورات ہے وہ تختیوں کی صورت میں اکٹھی، زبور اکٹھی، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے آپ کے دل پر القاء کیا، آپ نے آگے کاتبین وحی کو لکھوایا، اور 23 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا، اور وہ ایک دن میں مکمل ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے انزلہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نزلہ کا لفظ استعمال، نزلہ کا مطلب ہے تدریجاً ایک چیز کا نازل ہونا۔ تو یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا رہنما ہے۔ اس سے جس نے رہنمائی حاصل کی، یہ نور ہے، نور انسان کو تاریکی سے نور کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جہالت سے علمیت کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو کفر سے نکال کر توحید پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، جو جھٹلاتے ہیں ان کی پرواہ مت کریں۔ کیوں؟ کہ انکا علی صراط مستقیم، کہ آپ راہ راست پر ہیں، آپ راہ راست پر ہیں، اس لیے فرمایا فاستمسک کا مطلب ہے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس میں زبر زیر کی بھی رد و بدل کر سکے، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام محمد نہیں، یہ کلام ربی ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح آپ پر جو قرآن مجید جو کتاب نازل کی قرآن مجید کی شکل میں، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب بھی نہیں نازل ہوگی۔ آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند، آپ پر جو شریعت نازل ہوگی بس اب اس میں کوئی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی، قرآن مجید میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک راہ ہدایت ہے اور یہ محفوظ ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یقیناً خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ لیکن قوم کے وہ لوگ جنہوں نے اس کو مان لیا، جو آپ پر ایمان لے آئے، وہ خوش نصیب بن گئے۔ جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے اس قرآن مجید کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ بد نصیب بن گئے، انہوں نے اپنی آخرت تباہ کر دی، اور پھر آن قریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں، یہاں جو فرمایا ہے نا، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اگر ادھر ایک نہ ماننے والا، ایک مستشرق، ایک کافر، ایک غیر مسلم یہ سوال اٹھا سکتا ہے، پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں یہ قرآن مجید تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہاں تو یہ بتایا کہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے، اور آپ کی قوم تو قریش تھی، یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں، بلکہ اولین مخاطب چونکہ قریش تھے، کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو پہلے کن پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، آپ اپنی قوم میں تھے، مکہ میں تھے، اولین مخاطب تو وہ ہیں، پھر ان کے ذریعے یہ نور، یہ روشنی تمام دنیا میں پھیلی. تو اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ اولین مخاطبین قریش تھے، اس لیے ان کا ذکر فرمایا. ورنہ قرآن تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے. جیسا قرآن مجید میں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، سورۃ القلم، یعنی کہ جو آدمی اعتراض کرے اس کو سورۃ القلم کی یہ 52 آیات سنا دو. خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یعنی تمام جانوں کے لیے، تمام جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء میں آیات نمبر 214، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتہ داروں کو پہنچانے. اب یہاں مجھے اعتراض ہو سکتا ہے نا، بلکہ دے تو تمام کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے. اور بلکہ مطلب ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنی خاندان سے کریں. یعنی جس طرح کہ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت اپنے ماں باپ سے شروع ہوتی ہے. جیسے ماں باپ اس کو تربیت دیں گے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا سکوپ بڑھتا جاتا ہے، اس کا دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ سکول پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، پھر سکول سے کالج، پھر دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، یونیورسٹی، اسی طرح. تو پہلے اولین مخاطب اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، اپنے قبیلے والے، اپنی قوم والے، اپنے علاقے والے، پھر اس طرح یہ روشنی بڑھتی گئی. آج دیکھو دنیا میں تقریباً 1.70 ارب مسلمان ہیں، لیکن وہ ایمانی حرارت ختم ہو چکی ہے کہ وہ مسلمان جو 10 کفار پر حاوی تھا، آج اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل جس کی تعداد 80 لاکھ کے قریب ہے، اس نے مسلمان فلسطینیوں کو جینا حرام کر دیا. ان پر بمباری ہو رہی ہے، اور کسی حکمران کو، کسی مسلمان ملک کو غیرت نہیں آ رہی کہ وہ ان کی جا کر مدد کرے. شہید ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، نیتے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم پر ایسا، اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی ہم پر ایسا جمود اتاری ہو چکا ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو چکی ہے، ہمیں موت سے ڈر ہے، خوف ہے. حالانکہ مرنا تو ہے، جہاں کہیں ہوں گے، جب وقت اجل آئے گا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. تو جہاں یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے خاندان سے کریں. یعنی یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی یعنی جس قوم میں آپ پیدا ہوئے وہ قوم آپ کی بات نہیں مان رہی، حالانکہ ان کے لیے تو یہ عزت کا مقام ہے کہ پہلے وہ مان لیتے. اور یہ کہ ان کی زبان میں اترا، وہ اترا قرآن مجید اب کس زبان میں اترا؟ عربی زبان میں ہے. وہ کیوں اترا عربی زبان؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی. آپ کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی. اگر قرآن بھی کسی اور زبان میں اترتا تو سب سے پہلا یہ اعتراض تھا، ہم تو اس زبان سے واقف بھی نہیں ہیں، ہم کیا سمجھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے آسانی کے لیے اللہ نے کہا والا یہ جو قرآن مجید ہم نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تمہاری زبان عربی ہے، تاکہ تمہارا کوئی اعتراض نہ ہو، تم اس کو آسانی سے ہر ایک سمجھ سکے کہ تم اہل زبان ہو. تو یہاں ان کے لیے تو یہ بڑی باعث فخر بات تھی، لیکن ان جو بد نصیب تھے انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر اس کے ذریعے وہ پوری دنیا پر فضل اور برتری پا سکتے تھے. اور انہیں پائی پہ جب مکہ فتح ہو گیا، حجاز سارا مسلمان ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو مسلمان عرب سے نکل کر بیٹھ چلے 11.5 لاکھ مربع میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے 22.5 لاکھ مربع میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے
تقریباً 54 لاکھ مربع میل. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تقریباً 66.5 لاکھ مربع میل. بنو امیہ کا دور 132 میں ختم ہوا تو تقریباً 90 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، یعنی کہ بر اعظموں پر. افریقہ، بر اعظم افریقہ، یورپ تک پہنچ گئے. بر اعظم ایشیا تو سارا آ گیا. لیکن آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اسلاف تھے، ان کی جو جرأت تھی، جو ان کی غیرت تھی، ان کو بھول چکے ہیں. آج مسلمان مظلوم ہے. حکمرانوں میں اتنی ہمت نہیں، جرأت نہیں کہ وہ کفر کے ساتھ سخت زبان سے بات کر سکیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر ایک آزمائش ہے. آزمائش بھی ہے اور ایک قسم کا فتنہ بھی ہے. فتنہ بھی آزمائش کو کہتے ہیں. اگر اس کو کہہ دیں عذاب ہے تو یہ بھی ایک عذاب بھی ہے نا، کہ مسلمان مظلوم مارا جا رہا ہے اور سب مسلمان بھیس پڑے ہیں. 57 اسلامی ملک ہے، 57 اسلامی ملک. اور اگر 4-5 ملک بھی غیرت کر لیں نا تو اسرائیل کی اینٹ بجا دیں گے. لیکن وہ جرأت ایمان ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دکھایا بھی ہے. افغانستان کا نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے نیتے ہو کر بغیر ٹیکنالوجی کی ترقی امریکہ اور روس جیسی طاقت کا مقابلہ کیا. آج دیکھو وہ امن سے رہ رہے ہیں اور ہم ابھی تک ہم امن کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کی توفیق دے. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو غیرت اور ہمت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں جہاں کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.